احمد کی ماں نے مرتے وقت اسے قسم دی کہ اپنی معذور بہن کا علاج کروا کے اس کی شادی کر دینا۔ اماں کے مرنے کے بعد اس نے وعدہ پورا کرنے کے لیے بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا اور بیوی سے کہا کہ میری بہن کا خیال رکھنا اور میں تمہیں پیسے بھیجوں گا تو میری بہن کا علاج کروا دینا۔ احمد کے جانے کے بعد اس کی بیوی نے اسے بھیک منگوانی شروع کر دی اور اس پر تشدد کرنے لگی، تو وہ ایک دن گھر نہ لوٹی تو کچھ دن بعد بیوی نے احمد سے کہا کہ تمہاری بہن مر گئی ہے۔ وہ فوراً پاکستان آیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جب فٹ پاتھ پر ایک فقیرنی احمد 15 سال کا تھا جب اس کے والد کا انتقال ہوا۔ بیوہ ماں اور معذور بہن کا ایک وہی واحد سہارا تھا۔ وہ ابھی 10ویں جماعت کا طالب علم تھا، لیکن والد کی اچانک سے ہارٹ اٹیک سے ہونے والی موت پر جیسے اس کا بچپنا چھن سا گیا تھا۔ بہت بڑی ذمہ داری اس کے سر پر آن پڑی تھی۔ اس نے اپنے والد کی دکان سنبھالی اور پڑھائی کو خیر باد کہہ دیا۔ اس کی چھوٹی بہن اس سے 10 سال چھوٹی تھی اور اس وقت صرف 5 برس کی تھی۔ وہ پیدائشی معذور تھی۔ ایک پاؤں اس کا پیدائشی طور پر کچھ چھوٹا تھا، اس لیے چلنے میں سے بڑی دقت محسوس ہوتی تھی۔ بیساکھی کے سہارے ہی وہ چلتی تھی۔ اس کے باوجود وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی کہ اچانک والد کی موت نے جہاں احمد کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی، وہاں فاطمہ بھی عام بچوں جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کو اپنے والد سے بے تحاشا محبت تھی۔ جب وہ اپنی والدہ کو باپ کے لیے روتا دیکھتی تو وہ بھی رونے لگتی۔ وہ دوسری جماعت کی طالبہ تھی، ہر سال اول نمبر پر آتی تھی، لیکن اس بار والد کی نگہانی موت کی وجہ سے وہ توجہ نہیں دے پائی تھی۔ احمد کافی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے والد کی پھل کی دکان تھی اور احمد بھی اب وہی کام کرتا تھا۔ پورا دن وہ پھل بیچتا رہتا اور رات کو جب واپس آنے لگتا تو جو بھی گلے سڑے پھل ہوتے وہ گھر لا کر ماں کو پکڑا دیتا۔ اس کی والدہ اسی میں سے ٹھیک پھل نکال کر بچوں کو کھلا دیتی۔ جو بھی وہ کماتا تھا اپنی والدہ کے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا۔ اس کی والدہ کی بس یہی ایک خواہش تھی کہ ان کی بیٹی اپنے پاؤں پر صحیح سلامت چلنے لگے، اس لیے گھر کے اخراجات میں سے پیسے جمع کرنے لگی۔ احمد کی والدہ اور والد میں بے حد محبت تھی، اس لیے جب سے والد کا انتقال ہوا تھا والدہ خاموش ہو گئی تھیں۔ ہر وقت غم زدہ سی رہتی تھیں، بس یہی کہتی کہ بس جلدی سے میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں۔ مجھے نہ یہ دنیا اچھی لگتی ہے نہ یہاں کی کوئی بھی شے۔ جب ایسی بات اس کی والدہ کرتی تو احمد اور فاطمہ رونے لگتے، کہتے کہ اماں آپ کے علاوہ ہمارا اور کوئی بھی نہیں ہے، آپ کیوں اس طرح سے بات کرتی ہیں؟ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ احمد اب 23 سال کا ہو گیا تھا، لیکن والدہ بے تحاشا بیمار رہنے لگی تھیں۔ اس کی والدہ نے ان 9 سالوں میں اچھی خاصی رقم جمع کر لی تھی تاکہ ان کی بیٹی کا علاج ہو سکے، لیکن وہ علاج پاکستان میں ممکن نہ تھا۔ والدہ کی روز بروز بگڑتی حالت دیکھ کے فاطمہ بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ معذوری کے باوجود اس نے 10ویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کی تھی اور کالج جانے کی بھی خواہش مند تھی، لیکن والدہ کی بیماری کی وجہ سے اس نے اپنی یہ خواہش دبا دی۔ اس کی والدہ کو سینے کا کینسر ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ دونوں بچوں پر یہ خبر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی۔ اپنی والدہ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن دونوں بہن بھائی تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر روتے تھے۔ فاطمہ کی تو سسکیاں ہی نہیں رکتی تھیں۔ بڑی مشکل سے احمد نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اماں کے سامنے آنسو مت بہانا ورنہ اماں کا جانا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ فاطمہ کہنے لگی بھائی یہ کیسی آزمائش ہے، پہلے ابا چلے گئے اور اب اماں۔ فاطمہ اب جی جان سے اپنی والدہ کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ جب ایک دن اس کی والدہ کا سانس اکھڑنے لگا، اس نے چلا چلا کر احمد کو بلایا تھا۔ جب احمد اپنی والدہ کے کمرے میں آیا تو انہوں نے فاطمہ کا ہاتھ احمد کو تھما دیا، کہنے لگیں اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ پھر انہوں نے فاطمہ سے کہا کہ الماری کے لاکر میں جتنے پیسے ہیں وہ سب لے آؤ۔ فاطمہ وہ سارے پیسے لے آئی۔ وہ رقم کافی زیادہ تھی جسے دیکھ کر احمد حیران بھی ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں پچھلے 9 سال سے یہ پیسے جوڑ رہی ہوں تاکہ فاطمہ کا علاج ہو جائے، تم ان پیسوں سے اپنی بہن کا علاج کروانا اور پھر اس کی شادی کر دینا۔ احمد نے اپنی والدہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ فاطمہ کا علاج ضرور کروائے گا۔ والدہ یہ سن کر مطمئن ہو گئیں، لیکن ان کی زندگی بس اتنی ہی تھی۔ صبح جب فاطمہ کی آنکھ کھلی تو اس کی والدہ بالکل ساکت لیٹی تھیں، ہل بھی نہیں پا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاطمہ کے رونے کی آواز سن کر احمد بھی کمرے میں آ گیا۔ جب اپنی والدہ کو دیکھا تو وہ بھی بے اختیار رونے لگا۔ ماں باپ جا چکے تھے۔ احمد اور فاطمہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔
احمد کا اب ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ اس نے اپنی بہن کا علاج کروانا ہے، لیکن جب اس نے اس کے علاج کا خرچہ پوچھا تو وہ ان پیسوں سے کئی زیادہ تھا جو اس کی والدہ نے جمع کیے تھے۔ اگر وہ مزید پیسے جمع کرتا تو کئی سال گزر جاتے، اس لیے اس نے یہ سوچا کہ وہ ان پیسوں سے دبئی کا ویزا لگوا کر دبئی چلا جائے اور وہاں جا کر پھل فروشی کا ہی کام کرے، کیونکہ اس کے چند دوست دبئی میں ایک سٹور میں پھل فروشی کا کام کر رہے تھے اور اچھے پیسے بھی کما رہے تھے۔ یہ بات جب احمد نے فاطمہ سے کہی تو فاطمہ رونے لگی، بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ اماں ابا تو مجھے چھوڑ گئے، بھائی خدا کے لیے تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی۔ احمد بھی یہ سوچنے لگا کہ واقعی وہ اکیلی تو یہاں نہیں رہ سکتی، لیکن اسے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ بھی نبھانا تھا جو کہ پاکستان میں رہ کر پھل بیچ کر کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے احمد نے سادگی سے نکاح کا سوچ لیا کہ جب اس کی بیوی آئے گی تو فاطمہ کا وہ خیال رکھے گی۔ جب اپنی شادی کے سلسلے کے لیے احمد نے محلے کے چند بزرگوں سے کہا تو ان میں سے ایک رفیق صاحب بھی تھے۔ انہوں نے فوراً سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار ہیں۔ احمد کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، اس لیے بڑی سادگی سے شیلا احمد کے ساتھ رخصت ہو کر گھر آ گئی۔ احمد نے پہلی رات ہی شیلا سے کہہ دیا تھا کہ اس کی بہن اس کے لیے سب کچھ ہے، اس لیے اس کا بہت خیال رکھے۔ وہ صرف 1 ماہ ہی یہاں پر رہے گا اور پھر دبئی چلا جائے گا تاکہ بہن کا اچھا سا علاج کروا سکے۔ شیلا کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں فاطمہ، اب میری ذمہ داری ہے۔ شیلا کا رویہ فاطمہ سے اتنا اچھا رہا کہ احمد بھی مطمئن سا ہو گیا تھا۔ وہ فاطمہ کا بہت خیال رکھتی تھی، گھر کو بھی اس نے سنبھال لیا تھا۔ عمر میں وہ احمد کے برابر ہی تھی، سمجھدار بھی تھی اور سلیقہ مند بھی۔ احمد کافی مطمئن ہو گیا تھا، اس لیے 3 ماہ بعد ہی دبئی چلا گیا۔ احمد نے شیلا سے یہ بھی کہا کہ وہ ہر ماہ اسے ایک معقول رقم بھیجے گا اور فاطمہ کا جو ڈاکٹر ہے وہ ہر ماہ اس کے پاس اسے لازمی لے کر جائے اور اس کی جو بھی ادویات ہیں اس میں ناغہ کبھی نہ ہو۔ شیلا کہنے لگی کہ آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ جیسے ہی احمد دبئی پہنچا، شیلا کا رویہ فاطمہ سے خراب ہونے لگا تھا، یا یوں کہیے کہ اصل روپ اس نے اب اپنا دکھانا شروع کیا تھا۔ معذور تھی، چلنے پھرنے میں سے بڑی دقت محسوس ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود شیلا نے اسے کہا کہ آج کے بعد گھر کا سارا کام وہ کرے گی۔ پہلے تو فاطمہ یہ سن کر حیران ہوئی، لیکن بھابھی کے بدلے تیور دیکھ کر آگے سے اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ اپنے موبائل سے احمد سے بات کرے گی، لیکن شیلا نے اس سے اس کا موبائل بھی چھین لیا، اسے بالکل ملازمہ کی طرح رکھنے لگی۔ بیچاری بامشکل ہی گھر کے کام کاج کر پاتی تھی اور اس کی ٹانگ میں بھی درد شروع ہو گیا۔ 1 ماہ بعد جب احمد نے اچھی خاصی رقم بھیجی تو شیلا کی تو آنکھیں چمک گئی تھیں۔ فاطمہ کی ٹانگ میں درد کی شدت بڑھنے لگی تو اس نے کہا کہ بھابھی آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میری ٹانگ میں بے تحاشا درد ہو رہا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ شیلا نے پاؤں کی زوردار ٹھوکر فاطمہ کی ٹانگ پر ماری۔ کیونکہ پیدائشی معذور تھی، ٹھوکر لگتے ہی جیسے فاطمہ کی جان پر بن گئی تھی۔ درد کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ وہ چیخنے اور رونے لگی، اور اس کے رونے بلکنے پر شیلا ہنس رہی تھی، کہنے لگی تو لنگڑی پیدا ہوئی ہے، ہمیشہ لنگڑی ہی رہے گی، یہ مت سوچنا کہ اپنے میاں کی کمائی میں تجھ پر ضائع کروں گی، سمجھی؟ پھر اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچنے لگی، وہ کرانے لگی، کہنے لگی کل سے بھیک مانگ تاکہ تیری لنگڑی ٹانگ کا مجھے بھی تو کوئی فائدہ ہو۔ یہ سن کر فاطمہ نے فوراً سے انکار کر دیا تھا، کہنے لگی میں ایسا کام کبھی بھی نہیں کروں گی، لیکن یہاں اس کی سننے والا تھا کون؟ بھائی تو 7 سمندر پار بہت دور جا چکا تھا اور بھابھی نے ایسا روپ دکھایا تھا کہ فاطمہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ساری رات فاطمہ کی روتے ہوئے گزری تھی، مگر شیلا کو اس پر رحم نہ آیا، وہ یوں ہی دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر ہی سو چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو شیلا نے صبح سویرے دھڑلے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر اسے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ کر اس کے قریب آئی اور اس کی ٹانگ پر ٹھوکر مار کر کہنے لگی جتنا سونا تھا سو لیا، اب اٹھ اور تیاری پکڑ، تو نے آج بھیک مانگنے جانا ہے۔ شیلا نیند سے بکھلائی ہوئی اٹھی تھی، فوراً ہڑبڑا کر شیلا کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ بھابھی مجھ پر یہ ظلم ہرگز مت کرو، بھائی اتنے پیسے بھیج رہا ہے، بھلے ہی وہ سارے تم رکھ لو، میرا علاج بھی مت کرواؤ، مگر مجھ سے بھیک مت منگواؤ، لوگ کیا سوچیں گے، اور اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارا برا حشر کر دے گا۔ شیلا کے سامنے پہلی مرتبہ فاطمہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی، مگر فاطمہ کی اتنی چلتی زبان دیکھ کر شیلا کو غصہ آ گیا۔ اگلے ہی پل اس نے زناٹے دار تھپڑ فاطمہ کے منہ پر مارا اور اسے گالوں سے دبوچ کر کہنے لگی تمہارے بھائی کو بتائے گا کون؟
وہ جو کما رہا ہے سو کما رہا ہے، مگر تو جو فضول گھر میں بیٹھی ہے، تجھے بھی تو کسی کام میں لگانا ہے۔ اب زیادہ باتیں مت کر اور ادھر اٹھ کر میرے پاس آ۔ اتنا کہہ کر شیلا نے فاطمہ کو اٹھایا اور اسے دیوار میں لگے آئینے کے سامنے لے گئی۔ پھر اس کے بالوں کو کھولا۔ اس کے بال انتہائی گھنے اور ریشمی تھے۔ اگلے ہی پل اس نے کینچی اٹھائی اور بڑی ہی بے دردی سے بے ڈھنگے طریقے سے فاطمہ کے بال کاٹنے شروع کر دیے۔ فاطمہ روتی رہی، چلاتی رہی، مگر شیلا نے اس کے ہاتھ پر کینچی کی نوک مارنا شروع کر دی اور کہنے لگی کہ خبردار، جو تمہارے حلق سے مزید آواز نکلی تو، ورنہ اسی کینچی سے میں تمہاری زبان بھی کاٹ دوں گی۔ وہ اس کے بال گردن تک کاٹ چکی تھی۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے اس کے وہ بال بکھیرنا شروع کر دیے۔ پھر صحن میں گئی اور سوکھی مٹی لا کر اس کے بالوں میں ڈال دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے وہ نہائی نہ ہو۔ پھر اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھاڑ دیے اور انہیں گندا کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں فاطمہ کا حلیہ بالکل ایک بھکاری جیسا ہو چکا تھا۔ فاطمہ اپنا آپ دیکھ کر رو رہی تھی۔ آخر میں وہ شیلا کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھ پر یہ ظلم مت کرو۔ میں تمہارا ہر کہا مانوں گی، مگر کبھی بھی باہر جا کر بھیک نہیں مانگوں گی۔ میرا بھائی لاکھوں میں کما رہا ہے اور میری خاطر کما رہا ہے۔ تم ایسا مت کرو، میں تمہارے آگے بھیک مانگتی ہوں۔ مگر شیلا نے اسے اس کے بکھرے ہوئے بالوں سے پکڑا اور اٹھا کر گھر سے باہر لے جانے لگی۔ کہنے لگی کہ اس محلے کے سبھی لوگ تجھے جانتے ہیں۔ تجھے تو میں ایسی سڑک پر بٹھا کر آؤں گی جہاں سے آتے جاتے لوگ تجھے دیکھیں اور 2 پیسے تیرے ہاتھ پر رکھیں۔ یوں اس نے فاطمہ کو اپنے ساتھ لیا اور سڑک کنارے لا کر بٹھا دیا۔ کہنے لگی کہ رات کو جب گھر واپس آئی تو اچھے خاصے پیسے لے کر آنا، ورنہ بہت برا حشر کروں گی۔ وہ فاطمہ کو وہاں چھوڑ کر واپس گھر آ چکی تھی۔ سارا دن فاطمہ وہاں پر بیٹھی روتی رہی۔ پہلے تو اس نے کسی سے 1 روپیہ بھی نہ مانگا، مگر جب اسے شیلا کی باتیں یاد آئیں تو اس نے تو کہا تھا کہ اگر 1 روپیہ بھی گھر لے کر نہ آئی تو تمہارا بہت برا حشر کروں گی۔ یہ سن کر اس نے پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے۔ لوگ اسے طرح طرح کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ معذور ضرور تھی، مگر بڑی خوبصورت اور پرکشش سی لڑکی تھی۔ اس حلیے میں بھی وہ اپنا حسن نہیں چھپا پا رہی تھی۔ لوگ طرح طرح کی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے اور وہ ہر ایک کی نظر کو اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ لوگوں نے اسے کچھ پیسے دیے۔ شام ہوئی تو شیلا اسے کچھ دوری پر آ کر کھڑی ہو گئی اور اشارے سے کہا کہ اب گھر چلو۔ وہ اس سے ایک فاصلے پر چل رہی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ اس سے کسی طرح کا بھی اس کا کوئی تعلق ہے۔ گھر جاتے ہی شیلا نے فوراً فاطمہ سے پوچھا کہ بتاؤ کتنے پیسے کما کر لائی ہو۔ فاطمہ نے جب 300 روپے نکال کر شیلا کو دیے تو وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کہ بس اتنا ہی؟ اور بھی ہوں گے؟ وہ اس کے کپڑے ٹٹولنے لگی۔ کہنے لگی کہ میں مان ہی نہیں سکتی، تم جیسی خوبصورت دوشیزہ کو اس حلیے میں دیکھ کر تجھے صرف 300 روپے ملے ہوں۔ مگر جب اسے یقین ہو گیا کہ فاطمہ کے پاس 300 روپے ہی ہیں تو وہ مطمئن ہو گئی۔ کہنے لگی کہ کل مجھے اس سے بھی ڈبل پیسے چاہیے۔ اگر کل بھی 300 روپے لائی تو پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتی ہوں۔ فاطمہ رو رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بھیک نہیں مانگ سکتی، وہاں پر طرح طرح کے لوگ گزرتے ہیں، مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے رہے، مجھ پر جملے کستے رہے، مگر میں خاموشی سے خود کو سمیٹے بیٹھی رہی۔ خدا را مجھ پر رحم کریں، آپ بھی ایک عورت ہیں، آخر کیوں مجھ پر یہ ظلم کر رہی ہیں؟ مگر شیلا کے دماغ پر تو جیسے پردے پڑ چکے تھے۔ وہ اسے جھڑک کر کہنے لگی کہ آئندہ کے بعد میرے سامنے زبان مت چلانا۔ جتنا غور تم میرے سامنے تقریریں کرنے میں کرتی ہو، اتنی ہی کچھ ڈائلاگ یاد کر لو تاکہ اگلی مرتبہ جب جاؤ تو لوگوں کو سنا کر ان سے پیسے بٹور سکو۔ ذرا سی بھی چلاکی کرنے کی کوشش کی یا اپنے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا میں تم پر بدکاری کا الزام لگوا کر تمہارے بھائی سے کیسے ہر رشتہ ناتا توڑواتی ہوں۔ فاطمہ ہر طرف سے بے بس ہو چکی تھی۔ اس روز جب اس کے بھائی کا فون آیا اور احمد فاطمہ سے بات کرنے کے لیے کہنے لگا تو شیلا بولی کہ تمہاری بہن کو ڈاکٹر کے پاس سے لے کر آئی ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن دیا ہے جس سے وہ سکون سے سوئے گی، اس لیے تم سے بات نہیں ہو سکے گی۔ مگر احمد کہنے لگا کہ اتنی جلدی نیند نہیں آتی تو میری 2 منٹ ہی بات کروا دو۔ جانتی تو ہو کہ جب تک میں اپنی بہن کی آواز نہ سن لوں مجھے سکون نہیں آتا۔ میں 1 منٹ ہی بات کر کے پھر کال کٹ کر دوں گا۔ احمد کی بات سن کر شیلا گھور کر فاطمہ کو دیکھنے لگی اور اشارے سے سختی سے منع کیا کہ خبردار جو اپنے بھائی کو کچھ بھی بتایا، ورنہ اپنے حشر کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے بھائی سے بات کی اور یہی کہا کہ بھابھی میرا بہت خیال رکھتی ہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئی ہیں اور دوا بھی لی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ وہ مزید کچھ نہ بول سکی
اور کہنے لگی کہ بھائی مجھے نیند آئی ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی تھی اور پھر سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ یوں ہی کئی روز گزرنے لگے۔ روز شیلا فاطمہ کو چھوڑ آتی اور وہ بھیک مانگا کرتی۔ جتنے بھی پیسے اکٹھے ہوتے وہ لا کر شیلا کو دیتی۔ شیلا گھر کے ایک بھی کام کو ہاتھ نہ لگاتی بلکہ سارے کام یوں ہی پڑے ہوتے، مگر مغرب کے وقت وہ فاطمہ کو گھر لے کر آتی تو سارے کام اس کے سر پر ڈال دیتی۔ وہ سارے دن کی تھکی ہاری بھوکی پیاسی گھر کے کام نپٹاتی تو ہی اسے ایک عدد سوکھی روٹی اور بچا ہوا باسی سالن ملا کرتا، جسے کھا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا کرتی تھی۔ شیلا کا ظلم اس پر بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جس روز وہ کم رقم گھر لاتی تو شیلا اسے مارنے لگتی، اتنے تھپڑ مارتی کہ اب تو اس کے چہرے پر نیل پڑنے لگے تھے، وہ بے ہوش ہو جایا کرتی۔ ایسا تو کوئی زرخرید غلام کے ساتھ بھی سلوک نہیں کرتا جیسے شیلا جیسی لڑکی معصوم فاطمہ پر ظلم کر رہی تھی۔ ایک روز اس نے صبح ہی صبح فاطمہ کو بہت مارا اور کہنے لگی کہ آج اگر زیادہ پیسے گھر نہ لائی تو تیرا کھانا پینا بند، تجھے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی۔ وہ اسے اسی فٹ پاتھ پر چھوڑ آئی تھی جہاں اکثر چھوڑ کر آیا کرتی تھی اور پھر مغرب کے بعد اسے وہاں سے لے آیا کرتی تھی۔ آج جب وہ اسے چھوڑ کر آئی تو اس نے فاطمہ کو خوب جھڑکا تھا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ شیلا خوش تھی کہ آج تو یقیناً اس لنگڑی نے زیادہ ہی پیسے کمائے ہوں گے، اس سے وہ اپنے لیے خوب شاپنگ کرے گی۔ ویسے بھی اس کے پاس اچھی خاصی رقم اکٹھی ہو چکی تھی۔ وہ جب اس جگہ فاطمہ کو لینے کے لیے پہنچی تو وہ وہاں موجود ہی نہ تھی۔ شیلا کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ 2 ڈھائی ماہ سے وہ وہاں پر بھیک مانگ رہی تھی۔ شیلا کو تھوڑی تشویش ہوئی، وہ آس پاس جا کر دیکھنے لگی اور لوگوں سے بھی پوچھا مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں سے کدھر گئی۔ کتنی ہی دیر وہ پریشانی سے ادھر ادھر بھٹکتی رہی اور فاطمہ کو ڈھونڈتی رہی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ جب اندھیرا زیادہ پھیلنے لگا تو وہ گھر لوٹ آئی۔ گھر آ کر دیکھا وہاں بھی فاطمہ موجود نہ تھی۔ اس رات جب احمد کی کال آئی اور اس نے فاطمہ سے بات کرنے کا کہا تو شیلا فوراً بہانہ بنا گئی کہ تمہاری بہن کو شدید بخار ہے، اسے دوا دے کر سلا رکھا ہے، آج وہ تم سے بات نہیں کر سکے گی، جیسے ہی اس کی طبیعت سنبھلتی ہے تو میں تمہاری اس سے بات کرواتی ہوں۔ احمد نے یہ سنا تو پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ اچھا تم اسے مت جگاؤ مگر ویڈیو کال کر کے مجھے میری بہن دکھاؤ، میں اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شیلا کے ہوش اڑنے لگے۔ اس نے فوراً سگنل خراب ہونے کا بہانہ بنایا اور شوہر کی کال کٹ کر دی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ وہ خوف زدہ تھی۔ اس کے تو چہرے پر زردی سی آئی تھی، پسینے سے پورا وجود تر تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فاطمہ آخر چلی کہاں گئی، کہیں اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہو گئی تھی۔ ایسے کئی سوالات تھے جو شیلا کے دماغ میں چل رہے تھے۔ اگلی صبح ہوتے ہی ایک مرتبہ پھر وہ اس جگہ چلی گئی اور اسے ڈھونڈنے لگی۔ اسے فاطمہ کی کوئی فکر نہ تھی مگر اپنے شوہر سے ڈرتی تھی، اگر فاطمہ نہ ملی تو کیا ہوگا، اس کا شوہر تو اسے جیتے جی ہی مار دے گا۔ وہ بے تحاشا پریشان ہو چکی تھی۔ 2 3 دن یوں ہی گزر گئے مگر فاطمہ کا کہیں اتا پتہ نہ چل سکا۔ آخر کو اس نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے شوہر کو کال کر کے کہنے لگی کہ فاطمہ کی موت واقع ہو چکی ہے، آج اس کی سرجری ہونا تھی مگر وہ سرجری سے پہلے ہی وفات پا گئی۔ احمد نے یہ سنا تو غش کھا کر گر چکا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن ایسے مر سکتی ہے۔ بہن کے لیے ہی تو وہ دوسرے ملک گیا تھا، وہ اتنا کما رہا تھا تاکہ اس کی بہن کا علاج ہو سکے۔ شیلا نے تو اتنا کہہ کر فون بند کر دیا کیونکہ مزید بولنا شاید اس کا راز فاش کر سکتا تھا۔ وہیں دوسری جانب احمد کا دبئی میں رہنا بے مقصد تھا۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا اور 2 دن بعد واپس پاکستان آ گیا۔ وہ انتہائی غمزدہ تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے اترا اور فٹ پاتھ پر چلتا ہوا ٹیکسی رکوانے کے لیے آیا تو اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ ایک پل کو تو اسے جھٹکا سا لگا تھا، وہ بغور اسے دیکھنے لگا اور چلتا چلتا پاس آنے لگا۔ وہ بھکارن سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاطمہ اور احمد کی نظریں ٹکرائی تھیں اور پھر اگلے ہی پل فاطمہ اٹھی اور احمد کے سینے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ آس پاس کے لوگ یہ منظر دیکھ کر رک چکے تھے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اصل دھچکا تو احمد کو اب لگا تھا، وہ وہیں سڑک پر بیٹھ چکا تھا اور اپنی بہن کو سینے سے لگائے بار بار چوم رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا، تم اس نوبت تک کو کیسے پہنچی؟ شیلا نے تو کہا تھا کہ تم خدا نخواستہ وفات پا چکی ہو، تمہاری سرجری ہو رہی تھی، مگر فاطمہ روتے ہوئے ایک ایک بات احمد کو بتانے لگی۔ احمد کا تو غصے سے برا حال تھا،
اس نے اپنی بہن کو ساتھ لیا اور گھر پہنچا۔ شیلا ابھی بھی گھر میں ہی موجود تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو شیلا اچانک احمد کو دیکھ کر ہڑبڑا سی گئی۔ اگلے ہی پل روتے ہوئے احمد کے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی کہ تمہاری بہن ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ تبھی احمد کے عقب سے فاطمہ نکل کر سامنے آئی تو وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی احمد نے زناٹے دار تھپڑ شیلا کے منہ پر مارنا شروع کر دیے۔ کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی۔ وہ روتی رہ گئی، معافیاں مانگتی رہ گئی، مگر پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ شیلا نے اس قدر غلیظ حرکت کی ہے۔ ہر کوئی اس پر تھو تھو کرنے لگا۔ شیلا طلاق لے کر اپنے والد کے گھر پہنچ چکی تھی۔ والد بھی انتہائی شریف تھا۔ جب گاؤں والوں سے ذلت سنی تو وہیں صحن میں درخت کے ساتھ خود کو پھانسی دے دی۔ یہ دیکھ کر شیلا اپنے بال نوچتی رہ گئی، جبکہ احمد نے اپنی بہن کو سنبھالا اور پھر کچھ دنوں بعد دونوں بہن بھائی واپس دبئی چلے گئے۔ وہاں اس کا اچھے سے علاج ہوا، وہ اپنے پیروں پر چلنے لگی تھی اور پھر احمد نے اپنے ایک دوست سے اپنی بہن فاطمہ کا نکاح کروا دیا۔